بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج میں آپ کے سامنے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایک واقعہ عرض کروں گی۔ ایک مرتبہ ایک شیعہ عالم دین کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں شام ہو گئی کہ رات قریب تھی۔ اب ان شیعہ عالم دین نے آگے جانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنا سفر روک دیا۔ ایک پاس ہی گاؤں تھا جو شیعوں کا نہیں تھا، جو مومنین کا نہیں تھا۔ اب شیعہ عالم دین اس گاؤں میں چلے گئے اور جا کر اپنا تعارف کروایا اور بتایا، میں ایک شیعہ عالم دین ہوں اور میں مسافر ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ راستے میں شام ہو گئی کہ رات قریب ہے، اب میرے لیے آگے جانا نامناسب ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کیا میں ادھر ایک رات رک سکتا ہوں؟ کیا میں ادھر ایک رات گزار سکتا ہوں؟ اب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، ان لوگوں نے آپس میں بات کی اور کہا، جی آپ یہاں رک سکتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ شیعہ عالم دین نے کہا، آپ کی کیا شرط ہے؟ لوگوں نے کہا، ہماری شرط یہ ہے کہ آپ ادھر کوئی بھی اختلافی بات نہیں کریں گے، آپ ادھر کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ہماری لڑائی ہو، جس سے ہمارا جھگڑا پیدا ہو۔ شیعہ عالم دین نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک شیعہ عالم دین نے عہد کر لیا، یہ وعدہ کر لیا، وہ ادھر کوئی بھی اختلافی بات نہیں کریں گے۔ رات کا وقت تھا، سارے گاؤں والے لوگ شیعہ عالم دین کے پاس جمع ہو گئے۔ جو ان کا حسب معمول طریقہ تھا، کیا طریقہ تھا؟ طریقہ یہ تھا، کوئی بھی گاؤں میں مہمان آئے، گاؤں والے لوگ کاموں سے فارغ ہو کر اس مہمان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا حال و احوال پوچھتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ عالم دین کے پاس جمع ہو گئے اور ان کا حال و احوال پوچھا، آپ کا کیا حال ہے اور آپ کون ہیں اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ شیعہ عالم دین نے ان لوگوں کے سوالات کے جواب دیے۔ جب لوگوں کو پتہ یہ چلا یہ ایک شیعہ عالم دین ہے تو پھر حسب معمول شیعہ عالم دین سے اختلافی باتیں شروع کر دی۔ کیوں اختلافی باتیں شروع کی؟ کیونکہ لوگوں نے تو عہد نہیں کیا ہوا تھا، لوگوں نے تو وعدہ نہیں کیا ہوا تھا، لیکن شیعہ عالم دین نے تو عہد کیا ہوا تھا، شیعہ عالم دین نے تو وعدہ کیا ہوا تھا، وہ ادھر کوئی بھی اختلافی بات نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے یہاں ایک اختلافی بات پوچھی جو میں آپ کے سامنے گزار کرنا چاہتی ہوں اور زیادہ توجہ کی طالب ہوں، زیادہ غور کیجیے گا۔ انہوں نے کہا، آپ کا پہلے خلیفہ کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ شیعہ عالم دین تھوڑا سا خاموش رہے، پھر انہوں نے جواب دیا، پہلے خلیفہ تو بہت زیادہ عقل مند تھے۔ لوگ ایک مرتبہ حیرت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اچھا، آپ کا پہلے خلیفہ کے متعلق یہ نظریہ ہے تو پھر آپ بتائیے گا آپ کا دوسرے خلیفہ کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ شیعہ عالم دین نے پھر جواب دیا، دوسرے خلیفہ تو بہت زیادہ عقل مند ہے، پہلے خلیفہ سے بھی زیادہ عقل مند ہے، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ عقل مند ہے۔ وہ لوگ ایک مرتبہ حیران ہو گئے، لوگ ایک مرتبہ شوق ہو گئے، وہ لوگ ایک مرتبہ سرپرائز ہو گئے۔ جیسے ایک شعر ہے، حیران ہے بو علی آیا کہاں سے ہوں، حیران ہے بو علی آیا
जाना किधर को है, सराए हैदरी जारी हैदरी जारी। बाबा से प्लस्टर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लोगों ने शियाल में दिन से पूछा, असल बात क्या है, असल माजरा क्या है। कभी तो आप इन्हें सिरे से ही नहीं मानते, कभी तो आप इन्हें इतना अक्लमंद कह रहे हैं, हत्ता कि रसूलुल्लाह से भी ज़्यादा अक्लमंद कह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट तो हमारा भी नहीं है, ये नज़रिया तो हमारा भी नहीं है, हमें इस बात की दलील चाहिए। शियाल मेहदी ने कहा, मुझे एक सवाल का जवाब देंगे जो कॉमन सेंस का सवाल है, जो अर्जी शऊर को अपील करता है, जो हर सोचने वाले को गौर व फिक्र करने पर मजबूर करता है। ज़रा आप भी गौर कीजिएगा। जैसे कोई शख्स है जो कि जिम्मेदार है, उसको किसी चीज़ की जिम्मेदारी मिली है, अब उसको कहीं जाना पड़ जाए, सफ़र पर जाना पड़ जाए, अब वो क्या करेगा? क्या अपनी जिम्मेदारी ऐसे ही छोड़ कर चला जाएगा या किसी के हवाले करके जाएगा? बताइए ना। जैसे कोई शख्स है जो कि जिम्मेदार है, उसको किसी चीज़ की जिम्मेदारी मिली है, अब उसको कहीं जाना पड़ जाए, अब उसको कहीं सफ़र पर जाना पड़ जाए, और वो क्या करेगा? क्या अपनी जिम्मेदारी ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा या किसी के हवाले करके जाएगा? बताइए ना, सब मिलकर जवाब दें। जैसे कोई भैंसें पालता है, अगर कोई मुर्गियाँ पालता है, अगर कोई बकरियाँ चराता है, हत्ता कि अगर कोई मुर्गियों के छोटे छोटे चूजे क्यों ना पालता है, अब उसको कहीं जाना पड़ जाए, उसको कहीं सफ़र करना पड़ जाए, अब वो क्या करेगा? क्या अपनी भैंसों को ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा? क्या अपनी बकरियां को खुला ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा? क्या अपनी मुर्गियों को किसी की जिम्मेदारी दिए बगैर ही चला जाएगा? क्या अपनी मुर्गियों के छोटे छोटे चूजे बंद पिंजरे में ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा? बताइए ना। लोगों ने कहा, ये तो जहरी सी बात है, अगर उसके अंदर अकल होगी, अगर उसको उन जानवरों की फिक्र होगी, वो किसी के हवाले करके जाएगा, वरना तो वो जानवर मर जाएंगे। शियाल मेहदी ने कहा, अब अक्लमंद कौन होता है? जो अपनी जिम्मेदारी ऐसे ही छोड़ कर चला जाए, वो अक्लमंद है, या जो अपनी जिम्मेदारी किसी के हवाले करके जाए, वो अक्लमंद है? लोगों ने कहा, यह तो जहरी सी बात है, वही अक्लमंद है जो अपनी जिम्मेदारी किसी के हवाले करके जाए। शियाल मेहदी ने कहा, अब जब कानून ये है, जो अपनी जिम्मेदारी किसी के हवाले करके जाए वो अक्लमंद है, जो अपनी जिम्मेदारी ऐसे ही छोड़ कर चला जाए वो अक्लमंद नहीं है। अब आप मुझे बताइएगा, जब रसूल खुदा इस दुनिया से गए थे, हिदायत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, दीन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, हिदायत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, दीन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, शरीयत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। अब रसूल खुदा को कहीं जाना पड़ जाए, रसूल का वक्त आखिर आ जाए, रसूल को खुदा अपने पास बुला ले, रसूल खुदा क्या करेंगे? क्या शरीयत की जिम्मेदारी ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे? क्या दीन की जिम्मेदारी ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे? क्या उम्मत की जिम्मेदारी ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे? क्या हिदायत की जिम्मेदारी ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे? कोई वारिस नहीं बनाकर जाएंगे, कोई लीडर नहीं बनाकर जाएंगे, कोई इमाम नहीं बनाकर जाएंगे, कोई अपना जानशीन नहीं बनाकर जाएंगे, उम्मत की जिम्मेदारी किसी को देकर जाएंगे, दीन की जिम्मेदारी किसी को रखवाली में देकर जाएंगे, शरीयत की जिम्मेदारी किसी को सरपरस्ती में देकर जाएंगे, उम्मत में कोई अपना जानशीन बना कर जाएंगे,
امت میں کوئی رہبر بنا کر جائیں گے، امت میں کوئی امام بنا کر جائیں گے، بتائیے نا، بولیے نا، جواب دیجیے۔ اب حالت یہ ہوئی، پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی، کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، جیسے محفل کو شام سونگ گیا ہو۔ یہ تو وہی سوال ہے جو حضرت علامہ اقبال نے کیا تھا، مکتبوں میں کہیں رانا یہ افکار بھی ہے، مکتبوں میں کہیں رانا یہ افکار بھی ہے، خانگاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے، منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے۔ برقع خیبر سے ہے مارکائے دین و وطن، برقع خیبر سے ہے مارکائے دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ کچھ لوگ تو متزلزل ہو گئے، کنفیوز ہو گئے، ان کا دماغ ہی سٹک ہو گیا کہ اب کیا جواب دیں۔ اگر ہاں کہیں تو پھر پھنستے ہیں، اگر نہ کہیں تو پھر پھنستے ہیں، اگر کہیں رسول اپنی امت کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے تو پھر پھنستے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ نعوذ باللہ کلمند ہی رہتے، اور اگر کہیں رسول اپنی امت کو کسی کے حوالے کر کے گئے تھے، کسی کو سرپرستی میں دے کر گئے تھے، کسی کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے تو پھر پھنستے ہیں۔ کیونکہ اسی طرح مذہب حق ثابت ہوتا ہے، شیعہ سچے ثابت ہوتے ہیں، علی ولی اللہ کا کلمہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف شیعوں کا عقیدہ ہے۔ رسول رہبریت و امامت امت کے حوالے نہیں کر کے گئے تھے، بلکہ امام علی علیہ السلام کے حوالے کر کے گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو مصلحت خاموشی سمجھی، لیکن شیعہ عالم دین نے اصرار کیا کہ مجھے میرے سوال کا جواب دے، کیونکہ یہ گفتگو پہلے آپ نے شروع کی تھی کہ مجھے میرے سوال کا جواب دے۔ مولانا کے اصرار کرنے پر کچھ لوگوں نے جرأت کر کے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ رسول اپنی امت کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے، کوئی وارث نہیں بنا کر گئے تھے، کوئی اپنا جانشین نہیں بنا کر گئے تھے، کوئی امام نہیں بنا کر گئے تھے۔ اب شیعہ عالم دین نے فوراً سے ایک اور سوال کر دیا، اب عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائے وہ عقل مند ہے، یا جو اپنی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے وہ عقل مند ہے؟ اب جو لوگ اتنی مشکل سے بولے تھے ان کی بھی بولتی بند ہو گئی۔ چند ایک نے جواب دیا، جو بنا کر جائے وہ عقل مند ہے۔ اب شیعہ عالم دین نے کہا، پہلے خلیفہ سرپرست بنا کر گئے تھے، لوگوں نے کہا جی بنا کر گئے تھے۔ شیعہ عالم دین نے کہا دوسرے خلیفہ سرپرست بنا کر گئے تھے، لوگوں نے کہا جی بنا کر گئے تھے۔ شیعہ عالم دین نے کہا رسول سرپرست نہیں بنا کر گئے تھے، پہلے خلیفہ سرپرست بنا کر گئے تھے، دوسرے خلیفہ سرپرست بنا کر گئے تھے۔ اب عقل مند کون ہوتا ہے؟ اصول کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ عقائدہ کیا ہے؟ جو بنا کر جائے وہ عقل مند ہے، یا جو نہ بنا کر جائے وہ عقل مند ہے؟
اب جو لوگ خاموش تھے انہوں نے اپنی خاموشی کو ایک مرتبہ توڑا اور ان شیال میں دن کے قدموں میں ایسے گرے جیسے جادوگر حضرت موسیٰ کے قدموں میں گرے تھے، اور ولایت علی ولی اللہ کا کلمہ ایسے پڑھا جیسے جادوگروں نے حضرت ہارون کا کلمہ پڑھا تھا، اور کہنے لگے آپ ہمیں بتائیے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اصلیت کیا ہے، اصل میں ہوا کیا تھا، کیوں تاریخ میں پردہ ڈالا گیا تھا، کیونکہ ہم ایسے مذہب میں ہرگز نہیں رہنا چاہتے جہاں دوسرے تو عقل مند ہو، نعوذ باللہ رسول اللہ نہ عقل مند ہو۔ شیال میں دن نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اصلیت کیا ہے، اصل میں ہوا کیا تھا، کون جانشین بنا تھا اور کس کے لیے من کنتم مولا کہا تھا۔ رسول سرپرست بنا کر گئے تھے، حجرے میں نہیں، بند کمرے میں نہیں، رات کی تاریکی میں نہیں، بلکہ 1,24,000 افراد کے درمیان بنا کر گئے تھے۔ وہ بھی کیسے بنا کر گئے تھے؟ حضرت بلال سے کہا حی علی خیر العمل کی آواز بلند کر، جو لوگ آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو لوگ پیچھے ہیں وہ ساتھ مل جائیں۔ یعنی پیغمبر بتلانا یہ چاہتے تھے غدیر وہ مقام وحدت ہے جہاں امت ولایت علی کے سائے میں جمع ہو سکتی ہے، غدیر وحدت کا مرکز ہے۔ آپ حضرت بلال نے حی علی خیر العمل کی آواز بلند کی، یعنی حی علی خیر العمل سب سے بہترین عمل۔ آپ کو پتہ بھی ہے حی علی خیر العمل کب کہا جاتا ہے؟ کب کہا جاتا ہے؟ اور رسول اللہ نے کب کہا تھا؟ ولایت علی کے موقع میں کہا تھا۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے اسلام میں ایسے 2 کام ہیں، پہلا خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا یعنی نماز پڑھنا خیر العمل ہے، دوسرا ولایت علی کے سائے میں زندگی بسر کرنا خیر العمل ہے۔ اب حضرت بلال نے حی علی خیر العمل کی آواز بلند کی، اصحاب جمع ہونے لگے، اونٹوں کی پالانوں کا منبر بن گیا۔ جب منبر بن گیا رسول اللہ نے پوچھا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں؟ قالوا بلی، سب لوگوں نے کہا جی آپ ہمارے مولا ہیں۔ کیا رسول خدا یہی پوچھنا چاہتے تھے الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں؟ نہیں، یہ تو قرآن پہلے ہی بتا چکا تھا سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ رسول مومنین کا مولا ہے۔ یعنی رسول پوچھنا یہ چاہتے تھے تم مومن بھی ہو یا نہیں؟ قالوا بلی، سب لوگوں نے کہا جی ہم مومن ہیں اور آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ بڑے مجمع سے رسول اللہ نے امام علی کو اوپر بلوایا اور شیر خدا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین فمن کنتم مولاہ فہذا علی مولا۔ ان اللہ مولایا، بے شک اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المؤمنین، میں مومنین کا مولا ہوں، فمن کنتم مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا، اس کا علی مولا۔
آپ کے خوبصورت چہرے دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آیا ہے، آپ کی اجازت سے بیان کر سکتی ہوں؟ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے، کعبہ گواہ ہے، دوش پیمبر پہ ہے علی، دوش پیمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔